مریم نواز صاحبہ نے آج جو اس تقریب میں ایک بات کی چھوٹی سی، وہ ذرا سن لیں سر۔ عاجزی سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کو بنانے والے مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے، انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو پوری دنیا دیکھے گی کہ نواز شریف کا ایک عروج، پاکستان کا ایک اور عروج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھنے جا رہے ہیں 21 اکتوبر کو۔ جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے فرمایا کہ نواز شریف کو بنانے والے مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے، اور اب دنیا دیکھے گی کہ وہ 21 اکتوبر کو دوبارہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ ایک تو پہلے جو کہا یہ گیا ہے، آپ کی ٹویٹ بھی میں پڑھ رہا تھا آج، وہ تو ساری دنیا نے پڑھ لی کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے ویوز ہیں اس میں، وہ کوئی لوگوں کو دوبارہ سنانے کی ضرورت یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت ہیسٹ، مجھے وہ یاد آتا ہے کہ جب تک زیرو رسک نہیں ہوگا خواجہ آصف صاحب، تو وہ پھر آج ہم نے دیکھ لیا کہ دس واز دا رسک وچ ہیز بین ریمووڈ۔ کہانی جب سے پاکستان بنا ہے، جناح صاحب کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک ایک ہی چل رہی ہے۔ اس ملک میں اسکرپٹ ایک ہی ہے، کردار بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک منظور نظر ہوتا ہے تو کبھی دوسرا منظور نظر ہوتا ہے، اور جو منظور نظر نہیں رہتا وہ جس طرح جلٹڈ لور ایک کہتے ہیں، انگریزی کا لفظ ہے، کہ وہ پھر دیوانگی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے نظریں کیوں پھیر لیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور اس میں پاکستان کی تاریخ آپ جس لیڈر کا نام اٹھا لیں، پچھلی جتنی دہائیاں آپ دیکھ لیں، یہی چل رہا ہے۔ آج اگر عمران خان صاحب منظور نظر نہیں ہے تو وہ صرف اس چیز کے انتظار میں کہ خدا را مجھے موقع تو دو، میں جو غلطیاں ہوئی میرے سے میں دوبارہ نہیں کروں گا، مجھے موقع تو دو، ان کو کیوں لے کے آ گئے۔ اور وہی میاں صاحب کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، اور کہاں گیا آج وہ ساری گفتگو، اور جو انہوں نے تھوڑی بہت ایک گفتگو کی، ان کے بھائی صاحب یہاں سے چلے گئے اور جا کر انہیں منع کیا کہ جناب حضور بس ختم کیجئے، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے، میرے لیے اور اس ملک کے کروڑوں لوگوں کے لیے، کہ کیا پاکستان کی قسمت میں یہی رہ گیا کہ اسی سیاست کی چھتری میں ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے؟ کبھی ہم بدل بھی سکیں گے؟ کیا یہ جو سیاست ہے اس میں پاکستان کے مسائل کی سولوشن موجود ہے؟ نہیں ہے۔ 75 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں نا، نہیں نکلی۔ آج اگر میاں صاحب کہتے ہیں، یہ آپ نے ترانے کا ذکر کیا، سنا ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے نہیں سنا ابھی، شام کو رات کو سنوں گا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر میاں صاحب نے سب کچھ آ کے کرنا ہے، ویسے دیٹ از ایکچولی ناٹ اے لولابائی، سو اپنے کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ پتہ کسی جگہ، کیونکہ وہ تو سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ تو روح کو مطلب گرمانے والا ترانہ تھا۔ دیکھیں اب the point is 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت رہی، میاں نواز شریف صاحب کے بھائی، سگے بھائی شہباز شریف صاحب رہے وزیر اعظم، صحیح، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ رہے۔ کون سا میاں صاحب کے پاس ایسا فارمولہ ہے جو انہوں نے ان کو نہیں بتایا؟ اور اگر نہیں بتایا تو پھر اپنے بھائی کے ساتھ بھی زیادتی کی، انہوں نے چھپا کے رکھی بات، نہیں بتایا بھائی کو کہ ان 16 مہینے کے اندر تم ملک کو کیسے ٹھیک کر سکتے تھے۔ تو کوئی ایسی نئی چیز نہیں، کوئی ایک مجھے ٹیم کے اندر اگر میاں صاحب دوبارہ برسر اقتدار آتے ہیں تو مجھے بتائیے ان کی ٹیم کے اندر کوئی ایک نیا آدمی بھی ہوگا؟ خواجہ آصف صاحب بھی ہوں گے، احسن اقبال صاحب بھی ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہوں گے۔ تو یہ ساری ٹیم تو حکومت میں موجود تھی۔ صحیح۔ اگر ہم نے اس ملک کو واقعی تبدیل کرنا ہے تو ہمیں یہ 75 سال والی جو اسکرپٹ ہے نا، اس کو اب ملک کی خاطر ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ملک کی خاطر چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن 16 months مصطفیٰ نواز کھوکھر is convinced کہ this would haunt PMLN in coming elections. آف کورس اس جو پچھلے 16 مہینے گزرے ان کے وہ اندر تو کہتے ہیں نیریٹو ہی بدل دیا۔ دیکھیں جو اب خوشحالی آئی ہے، جو پیٹرول میں قیمتوں میں کمی آئی ہے، یہ انہی کی پالیسیز کا ایک شاخسانہ آج ہے۔ $92 پر بیرل چلا گیا ویسے۔ اچھا دوبارہ پھر چلو اور ڈر جائیں لوگ، اور پھر گیس کی پرائسز تو وہ بھی پھر میاں نواز شریف صاحب کے آنے پہ بڑھنے جا رہی ہیں 100%۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کانورسیشن ہونی چاہیے اس ملک کے لوگوں کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں۔ یہ سیاسی جماعتیں تو اس لیے ہوتی ہیں نا، اپنے منشور لے کر آتی ہیں، پروگرام دیتی ہیں کہ یہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے، یہ ریفارمز کر کے ہم یہ تبدیلی لے کر آئیں گے۔ کوئی اس ملک میں کوئی ریفارمز کی آپ نے بات سنی آج تک کسی بھی سیاسی جماعت سے؟ اتنے ریفارمز ان لاسٹ 31 years of professional career as journalist، اتنے ریفارمز سنے ہیں، الیکٹرل ریفارمز، اکنامک ریفارمز، بجٹری ریفارمز، پرائیویٹائزیشن سیکٹر ریفارمز، انڈسٹریل ریفارمز، ٹیکسٹائل ریفارمز، ایگریکلچر ریفارمز۔ کون سے اب نئے ریفارمز یہ جو نہیں کیے گئے، آج اسی کا تو ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں نا۔ اگر آپ سال کا 1000 ارب روپیہ آپ سکھ یونٹس میں پھینک رہے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں پھینک رہے ہیں، تو کسی نے تو اس کو روکنا ہے نا۔
پچھلے 3 سال میں کوئی ایسی جماعت تھی جو حکومت میں نہیں رہی؟ تحریک انصاف حکومت میں رہی, مسلم لیگ نون حکومت میں رہی, پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, JUI حکومت میں رہی, MQM حکومت میں رہی, نیم اے پارٹی ان پاکستان وہ حکومت میں رہی ہے پچھلے 3 سالوں میں. ان کے اپنے مسائل تو ختم ہو گئے, کیا انہوں نے یہ ریفارمز کی؟ کیا بیوروکریسی کو ریفارم کیا؟ کیا اس ملک کی معیشت کے لیے جو آپ کو سب سے پہلے ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے جان چھڑانی ہے, کیا وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف گئے؟ کیا انہوں نے عدالتی نظام کے اندر کوئی ریفارمز کی؟ اپنے صرف مسائل اور اپنی فائلیں ٹھیک کرتے رہے کہ جس کا نام ECL میں تھا اس کا نام ECL سے نکل جائے تو تاکہ میں ملک سے باہر جا سکوں. جن کے اوپر کیسز تھے تو ان کو بیلیں مل جائیں اور اپنے مقدمات ٹھیک کر لیں. اپنے مسائل تو وہ ختم کرتے رہے, عوام کے مسائل بڑھ گئے. تو یہ, اور پھر سیاست دیکھیں, جو چیزیں سیاستدانوں کی بھی کرنے والی ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے, لیکن کیا وہ جو چیزیں ہماری کرنے والی ہے, لوکل گورنمنٹ سسٹم جو سب سے پہلی سیڑھی ہے ڈیموکریسی, نرسری ہے کہ جہاں سے آپ کی متبادل لیڈرشپ نکلتی ہے, نئے لوگ سامنے آتے ہیں, اس کے سامنے MNA اور MPA دیوار بن کر کھڑے, نہیں الیکشنز ہونے دیتے, اور اگر جہاں پر الیکشنز ہوتے بھی ہیں اس کو اتنا بے اختیار کر دیتے ہیں اس نظام کو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. تو ہم اس کے پیرلل ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی تو الیکشنز نہیں ہوتے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے, اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا. باہر کے سارے بھاشن آپ کے لیے آپ ضرور سنیں گے ان سے, لیکن ان کے اندر کے جو حالات ہیں خوشامد پسند ہے. بس ایک سلسلہ چل رہا ہے, بس ٹھیک ہے چل رہا ہے جی, 30-40 سالوں سے وہی لوگ ہیں. 1990 کے دہائی کے اندر جو وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے, آج 35 سال گزرنے کے باوجود بھی وہی کینڈیڈیٹس. تو بڑے ماشاءاللہ سلجھے ہوئے بہت بڑے لیڈرز ہیں نا جی وہ, اب مطلب کہاں کیسے طریقے سے. اور پھر دکھ اس چیز کا ہے کہ فار می پرسنلی کہ ایک 2006 کے اندر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, میاں صاحب نے بھی بہت کچھ پیچھے رکھا, شیخ بی بی نے بھی بہت کچھ پیچھے رکھا, اور پھر انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سیاست کی ہم حدود آپس میں طے کرتے ہیں, اور ان کے اندر جو چیزیں انہوں نے لکھی آج خود ہی وائلیٹ کر کے تو پاکستان کی طرف چل پڑے. اب اس نظام انصاف جو ہے, جس نے آج سے 4 سال پہلے ان کو یہاں سے نکالا, جس طریقے سے نکالا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, اور آج جس طریقے سے ان کو ایک دم سے یکمشت ان کو ہر چیز کی اجازت مل گئی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نظام انصاف کون سا نظام انصاف ہے؟ بہت, آپ ماشاءاللہ خود بھی بیرسٹر ہیں اور سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو. اعتزاز احسن صاحب کی بھی گفتگو ہم نے سنی, انہوں نے بھی 12 مرتبہ کہا کہ ایسی کوئی نظیر نہیں ہے کہ مفرور مجرم, ملزم نہیں مجرم کو اس قسم کا ریلیف ملا. the only relief he can get is after surrendering himself to the police. Exactly. and then اچھا اب یہ دیکھیں نا, اب اس میں پٹیشن, اب ایک یہ نہ کہیے گا, ایک بہت مشہور ڈائلاگ ہے کسی فلم کا, وہ بھی میں پڑھ کے سنا دوں پہلے, پھر آپ یہ وہ نہ بولیے گا. اب جو پٹیشن میاں نواز شریف صاحب کی جو آن بہاف آف میاں نواز شریف صاحب عطا تارا نے لکھ کے دی, اس میں ایک بڑی خوبصورت ایک پیرا ہے, ذرا اس میں لکھا ہے that although the petitioner has not fully recovered yet and he is not in ideal state of health yet, at this juncture when the country is faced with worst ever crisis of economy and other fronts, the petitioner has decided to come back to homeland. اب یہ نہ کہیے گا کہ رلائے گا پگلے کیا. نہیں, مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اس لیے ایک چیز چھوڑی کہ خدا نخواستہ کہانی بدل گئی. یہ ایک پیرا کافی نہیں تھا بیل ملنے کے لیے کہ جی اتنے مطلب یٹ جی ناٹ ان این آئیڈیل ہیلتھ. وہ بار بار اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اپنا یہ گراؤنڈ ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. اگر دوبارہ سے میڈیکل رپورٹس پیش کرنی ہوئی کہ جناب ہم تو خود پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ تو صرف یہ الیکشن کے لیے آئے تھے, ان کو واپس اچانک صحت خراب ہو گئی ہے, واپس جانا پڑا ہے, اگر یہاں پر حالات بدل یہ کہانی کون سی بدل رہی ہے, یہ کیا یہ کہانی کون سی, اگر ان کو کوئی اپریہنشن ہوگی. ویسے آج میں کہیں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی بس وہ اس جلسے کے لیے آئے ہیں, اس کے کچھ دنوں بعد مریم صاحبہ کہیں گی کہ بابا بس آپ نے جو ہے وہ چہرہ دکھا دیا, PMLN اٹھ گئی ہے, اب آپ بے شک جائیں لنڈن آرام کریں, اب میں سنبھالتی ہوں. دیکھیں میرا جو اس کے اوپر کامنٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ شہباز صاحب کی سربراہی میں وزیر اعظم رہے, وہ مسلم لیگ کے صدر ہیں اس وقت, اگر وہ کیمپین کو لیڈ کرتے ہیں تو پھر کیمپین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ویسے جو بھی تھوڑی بہت کیمپین ہو گیا, انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو سینئر پریزیڈنٹ کہہ دیا. تو جو تھوڑی بہت کیمپین جو مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کا جو اعتماد تھوڑا سا اگر ریسٹور ہونا ہے تو وہ میاں صاحب کی موجودگی میں ہونا ہے, ان کے بغیر نہیں ہونا. لیکن پھر بھی حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ I don't think کہ میاں صاحب would be able to make any difference.